کیا بھائی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین افضل الاولین والآخرین. ناظرین کرام، کل کی تقریر میں بیان کر رہی تھی دل لرز اٹھتا ہے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ جن پر مظالم ہو رہے ہیں وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں. تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. کبھی مباہلے کے وقت جناب رسالت مآب نے بتایا کہ دین اسلام کے لحاظ سے، دین اسلام کے فلسفہ و فکر کے لحاظ سے ایتھارٹیز یہ لوگ ہوں گے. قابل غور بات کہ لوگوں کے لیے وہ محض دنیاوی رہنمائی نہیں ہے، بلکہ عاقبت میں بھی ظاہر ہے کہ ان کے رہنما، شفاعت کرنے والے، وہ جناب رسالت مآب بھی ہیں. تو اب پیغمبر کی تو پوزیشن ہی مختلف ہوتی ہے، اور اس پوزیشن کے لحاظ سے جن لوگوں کو انہوں نے اتنی اہمیت دی، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور دوسری بات کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ غیر نہیں بلکہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ظاہر ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھیں وہ نبی کی اولادوں پر، بلکہ نبی جنہیں اتھارٹی بنا کے گئے ہوں ان پر ایسے وحشتناک مظالم کریں. اب میں مختصراً چند الفاظ میں بیان کروں گی. بہت دفعہ میں بیان کر چکی ہوں کہ دین اسلام کی بنیادی اقدار کیا تھیں اور یہ ہوا کیا ہے. جبکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو محض 50 سال ہوئے ہیں، اور تاریخ کے لحاظ سے 50 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے. یہ 50 سال میں معاشرے میں اتنی تبدیلی کیسے ہے؟ جناب رسالت مآب نے تو خدا کا یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابتوں کا احترام کا، اور تمہیں روکتا ہے فحشیات سے، منکر سے اور اپنے حدود سے قدم آگے بڑھانے سے. یعنی ایک انسانی احترام کا، انسانی حقوق کا پیغام ہے کہ اللہ نے ہر جاندار کے لیے روزی پیدا کی ہے، بس اس روزی کے ساتھ انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا، یہ جو ہے یہ عدل ہے. اور عدل یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں میدان عرفات سے آوازیں آتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ دیکھو تمہارے لیے ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت اور آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ آج حج اکبر کا دن ہے، جس طرح یہ میدان عرفات جہاں ہم کھڑے ہیں. اب یہ جو ایک اسے ہم انسانی معاشرہ کہیں، جسے ہم عادلانہ معاشرہ کہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو مستحکم کر کے پھر ظاہر ہے کہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن آپ نے خبردار بھی کیا تھا، لوگوں کو خبردار بھی کرتے ہیں کہ اس میں یہی نہیں
کہ ہمیشہ نیکیے ہیں، ہمیشہ تقوی کی ہی حکومت رہے گی، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اور کچھ طبقات ایسے پیدا ہو جائیں جو نظام کو بدلنے کی کوشش کریں، جو ان قدروں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب کے اس پیغام عدالت کی، اس پیغام احسان کی، اس پیغام انسان کے احترام کی سب سے زیادہ مخالفت مکے کی اشرافیہ نے کی، ان لوگوں نے کی کہ جو طاقت کے مالک تھے، جو دولت کے مالک تھے، اس لیے کہ ان کے مفادات کے خلاف یہ خبریں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد مکے کی فتح کے بعد بالآخر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خطرے سے آگاہ کیا تھا انسانوں کو، تو کہا کہ دیکھو جب ابو العاص کے بیٹوں کی تعداد 30 ہو جائے گی تو یہ بندگان خدا کو غلام، مال خدا کو کھلونا اور کتاب خدا کو سرمایہ ہیلا و فریب بنا لیں گے۔ دیکھیے ہر کوئی بھی دور ہو، ظلم کے یہی 3 پہلو ہوتے ہیں: انسانوں پر جاورانہ حکومت قائم کرنا، کہ جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں بلکہ اپنا حکمرانوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ مال خدا پر کھلونا، کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی دولت ہے، جس پر تمام انسانوں کا حق ہے، اس پہ غاصبانہ قبضہ کر لیں۔ اور پھر ان سب باتوں کو استحکام بخشنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے، سوچنے کے طریقے بدلے جاتے ہیں۔ تو ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں، کبھی یہ فلسفہ آتا ہے کہ دیکھو اللہ تو مختار محض ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ کس لیے کہ جب انسان ظلم کا شکار ہوں تو وہ اسے اللہ کی مرضی سمجھ کے اس پہ صبر کر لیں اور خاموش رہیں، اس کے خلاف احتجاج نہ کریں۔ اور اسی طرح سے کبھی یہ کہا گیا کہ تمہارے حکمران اگر کوئی ناپسندیدہ بات کریں تم ان کی اطاعت ہی کرتے رہنا، تم ان کی اطاعت ہی کرتے رہنا، اور نہ جو بھی امت سے باہر ہوا وہ ظاہر ہے، اور جس نے بھی اس نظام کے خلاف بغاوت کی وہ امت سے باہر ہو جائے گا اور واجب القتل ہوگا۔ گویا اس طرح سے ہر طرح کی آزادی فکر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ 25 سال بعد جناب رسالت مآب کے جب جناب امیر المومنین کو خلافت ملی ہے تو لوگوں کے ذہنی رویے اتنا بدل چکے تھے کہ آپ کو عوام سے وہ تعاون نہیں مل سکا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جو جناب رسالت میں بتایا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو جب یہ نوبت آئے کہ علی پہ ممبروں سے تبرہ بھیجنے حکومتیں شروع ہو جائیں، جب یہ نوبت آ جائے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ علی اور اولاد علی دین سے باہر ہو گئے، تو پھر حق کہاں ہے؟ حق کہاں ہے؟ تو جو لوگ دین اسلام کے نمائندہ ہوں ان کی حیثیت کو بدلنا، ان کی کیریکٹر کلین کرنا، یہ جو ہے ظاہر ہے کہ ہر ظلم کے پالیسی ہوتی ہے کہ جو محترم چیز ہو اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یہاں تک کہ لوگوں کے سوچنے کے طریقے بدل جائیں گے۔ اور پھر جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن کا مختصر زمانہ ہے، اور پھر جناب رسالت مآب کی وفات کے بعد سب مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے بعد جو زمانہ آیا وہ ملوکیت کا زمانہ ہے، دین اسلام کا زمانہ نہیں ہے، رسول کے اصولوں پہ عمل کرنے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ وہ زمانہ ہے کہ جب بندوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، مال خدا کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور دین خدا کو سرمایہ مکر فریب کتاب خدا کو بنایا جا رہا ہے۔ گویا اب یہ ملوکیت ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب کی پیشین گوئی کے مطابق بھی
آپ کا وہ عادلانہ نظام ملوکیت میں بدلتا جا رہا ہے، تب پھر انسان یہ سوچتا ہے یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا راستہ ہوگا؟ تو جناب رسالت مآب بشارت دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو ان سے وابستہ ہوا وہ اس ہلاکت کے طوفان سے باہر آ جائے گا۔ یعنی یہ جو ہلاکت کے طوفان ابھرتے رہیں گے، یہ جو اسلامی قدریں مسمار ہوتی رہیں گی، ان میں جو ہدایت کا نشان ہے، ہدایت کا نشان ہمارے اہل بیت ہیں، اور جو ان اہل بیت سے وابستہ ہوا وہ اس ہلاکت کے طوفان سے باہر آ جائے گا۔ اب یہ صورتحال ظاہر ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے ہمیں بتائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم پھر پلٹتے ہیں اپنی واقعات کی طرف سے کہ جن کا کل ذکر کر رہے تھے، کہ اب سفینہ نوح ظاہر ہے کہ جو ہدایت کا نشان ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں اور جو ملوکیت کا نظام ہے اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور نتیجہ ظاہر ہے واقعہ کربلا تک پہنچتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد ہم نے 11 محرم کے واقعات کا ذکر کیا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی، ظلم یہاں تک پہنچ گیا کہ اب نہ عورتوں کا احترام ہے، نہ بچوں کا احترام ہے، بلکہ نبی کے خاندان کے بچوں کی بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بے سر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پامال لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور خواتین کے سروں سے چادریں بھی اتار لی گئی ہیں۔ اور جناب سید سجاد اب اس قافلے کو اسیر ہو کر اب فوج یزید انہیں کوفے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اب یہ کوفہ، جیسے کل بھی میں نے اشارتاً کہا تھا کہ کوفہ جناب امیر المومنین کا پایہ تخت رہ چکا تھا، حالانکہ جیسا میں کہہ رہی تھی جناب امیر کو وہ تعاون نہیں ملا عوام سے جو جناب رسالت مآب چاہتے تھے، لیکن پھر بھی کافی لوگ ایسے تھے جو جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پیروی کرنے والے تھے، سچے پیروی کرنے والے تھے، مخلص تھے، اور جو ان کی تعلیمات کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہ سکتے۔ اور پھر یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ان تمام ظالمانہ نظام کے خلاف احتجاج کرنا چاہا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب ایک ظلم کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرے ظلم کا سلسلہ یعنی یزید کی حکومت اب قائم کی جا رہی ہے، جیسا جناب امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو ٹوکا تھا، دیکھو تم نے اسے ابن زیاد کو اپنا بھائی بنایا، اب یہ میں نہیں بتاؤں گی کیسے بھائی بنایا، تاکہ وہ انسانوں کو قتل کرے، ان کی آنکھیں گرم لوہے کی سلاخوں سے پھوڑ اور کھجوروں کے درختوں پر لٹکا کر انہیں پھانسیاں دی۔ یہ ظلم کا عالم تھا کہ جس میں جناب امام علی مقام اپنے آپ کو پا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آتی ہیں ظالموں کی کہ اب وہ امام علی مقام سے بیعت کے طالب ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ تم ہمارے اس شیطانی نظام کو دین اسلام مانو۔ کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ انکار کرتے ہیں، اور نوبت واقعہ کربلا تک پہنچ جاتی ہے۔ اور واقعہ کربلا کے بعد 11 محرم کو اہل بیت کے جو باقی ماندہ لوگ ہیں انہیں قیدی بنایا جاتا ہے۔ میں بیمار باپ جناب سید سجاد، اور کوفہ جو ابن زیاد جہاں کا گورنر تھا، اور ابن زیاد کو اسی لیے گورنر بنایا گیا تھا کہ اپنے ظلم سے یہ ہر تحریک کو کچل دے۔ وقت کون سا ہے؟ وقت وہ ہے کہ جب حضرت مسلم تشریف لائے تھے کوفے میں، اور کوفے والوں نے دیکھا کہ حسین کے سفیر کی لاش
पैरों में रस्सियां बांध के और बाज़ारों में खींचा जा रहा है। वक्त वो है कि जब हर शुबह के ऊपर मज़ालिम के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करबला में दाखिले से 10 दिन पहले जो मशहूर शहदा हैं उनके ये बयान किया जाता है रशीद हिजरी और मैसम तम्मार कि उनको गिरफ्तार करके उनके आज़ा काट दिए गए तो वो जनाब अमीर के अक़वाल बयान करने लगे कि सुन लो हमसे कि मौला ने क्या कहा था। तो उनकी ज़बानें तक कलम कर दी गई। तो जहाँ इंसानों की ज़बानें कलम हो रहे हों, जहाँ बात करना तो बहुत बड़ी बात है, जहाँ सांस लेना दुश्वार कर दिया गया हो, अब वहाँ अहले बैत का काफ़िला आ रहा है। सरहाए शहदा को 10 मुहर्रम की रात को ही कूफे भेज दिया गया था और फिर इब्न ज़ियाद का हुक्म था कि अब सराय आले मोहम्मद को कूफे के बाज़ार में गुजारा जाए। बाज़ार सजाया गया था। कुछ लोग को ये हुक्म दिया गया था कि जश्न की तैयारियां करें और उस सारे धूम धड़के में काफ़िला दाखिल होता है जिसके मुताल्लिक़ ये ऐलान हुआ था कि दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने बगावत की थी और हुकूमत वक्त ने उन्हें कुचल दिया। हुकूमत की फ़तह मनाई जा रही थी, इस्लामी हुकूमत की फ़तह मनाई जा रही थी कि लोगों ने देखा अजीब बात है, कुछ ऐसी बीवियां आ रही हैं जिनके सरों से रदाएं भी खींच ली गई। बाज़ ऐसी बीवियां भी हैं जिनकी गोदों में बच्चे हैं, जिनके चेहरों से भूख और प्यास नुमाया है। ये कौन मज़लूम है? और उनके चारों तरफ नेज़ों पे चंद सर आवेज़ा किए गए। ये कौन मज़लूम है? अब लोगों में जुस्तजू पैदा होती है और एक फितरत का जो तकाज़ा है कि इंसान की मुसीबत देख के खुद ब खुद इंसानी दिल में रहम पैदा होता है। औरतें जो कोठों पे बैठी थीं उन्होंने अब बच्चों की तरफ रोटी और खजूरें फेंकनी शुरू की और फिर वो देखते हैं कैदी खातून बच्चों के कान में कुछ कहती है और बच्चे वो खाने की चीज़ें फेंक देते हैं। ये भूखे लोग खाने की चीज़ें क्यों कबूल नहीं कर रहे? इतने में एक आवाज़ आती है, लोगों सदका हम पर हराम है, सदका हम पर हराम है। बाज़ लोगों ने हैरत से पूछा तुम किस कौम और कबीले के कैदी हो जिन पर सदका हराम है? जवाब आता है हम उसराए आले मोहम्मद हैं। अरे हम रसूल के घराने के कैदी हैं। बस अब ये आवाज़ आनी शुरू हुई और अब पूरे बाज़ार व मजमे में गिरियोज़ारी का शोर और लोगों को पता चल गया कि हम अपने जिस इमाम को आवाज़ दे रहे थे कि हमें पनाह दे, हमें इस जुल्म से निजात दे, हमें यजीद जुल्म से पनाह दे, ये उसी का ख़ानदान है जो इस हालत में आ रहा है। अब जब गिरियोज़ारी का शोर उठा तो जनाब सैयद सज्जाद ने कहा तुम्हारी औरतें हम पर रोती हैं और तुम्हारे मर्द हमें कत्ल करते हैं, लानत हो तुम पर। उस फातिमा बिनत हुसैन का खुतबा होता है, उम्म कुलसूम का खुतबा होता है और फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ती हैं और आपकी आवाज़ आनी थी कि यूँ लगा कि तमाम उस धूम धड़के की आवाज़ों का खामोशी हो गई, यहाँ तक कि ऊँटों की घंटियों की आवाज़ रह जा रही। और अब आपने जाहो जलाल से बोलना शुरू किया। वाज़ेह हो कि ये वो जगह है जहाँ लोगों की ज़ुबानें कटती थी और इस हलाकत के मैदान में अब ये ज़िंदगी की आवाज़ आ रही है। इस सन्नाटे में ज़िंदगी की आवाज़ आ रही है। आपने फरमाया ए कूफियो तुम्हारा बुरा हो, पहले सलातो सलाम पढ़े, हम खुदा के लिए है और दुरूद व सलाम मेरे जद्द बुजुर्गवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अच्छा ये रसूल का ख़ानदान, जद्द बुजुर्गवार
اور پھر کہتے ہیں اے کوفیو، اے صاحبان مکر و دغا، تمہارا برا ہو، تمہارا برا ہو، تم نے کیا اعمال اللہ کی طرف بھیجے ہیں۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے کہ جو سوت بٹتی ہے، کاٹتی ہے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی جو نیک عمل کرنا چاہتے ہیں پھر نیک اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کہ تم نے حسین کو آواز دی، ایک نیک عمل تم کرنا چاہتے تھے اور پھر تم نے اسی سے دغا کی، وہ جیسے سوت کو کاٹ کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ مثال دی کہ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنے تمام نیکیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے، جو اپنے تمام اعمال پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم نے اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ہیلا بنایا ہے، کہ تم نے وعدے کیے تھے، تم نے قسمیں کھائی تھیں، لیکن تمہاری قسمیں تمہارے ہیلو فریب کا ذریعہ تھیں، کہ تم ان قسموں کے ذریعے تم لوگوں کو فریب دیتے رہے، تم نے نواسۂ رسول کو فریب دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور تمہاری اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تم میں کچھ نہیں، تم میں کچھ نہیں علاوہ حسد، بدی، کینہ، چاپلوسی اور دشمنوں سے غیبت کے۔ اور پھر اس کے بعد آپ مزید مثالیں دیتی ہیں کہ ایسے کردار جو قسمیں بڑی بڑی کھاتے ہیں، جو وعدے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، ان قسموں کو بہانہ بناتے ہیں اپنے مکر و فریب کا۔ تو پھر ان کی مثال دی کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی گندی جگہ پر کوئی گھاس اگائے، کا گھاس دیکھنے میں بڑی تر و تازہ لگے گی، تمہیں بہت خوشگوار لگے گی، لیکن اس کی حقیقت معلوم کرو گے تو اس کے اندر گندگی چھپی ہوئی ہوگی۔ یعنی تم خوبصورت قسمیں کھاتے رہے لیکن اس کے اندر محض مکر و فریب چھپا ہوا تھا۔ تم اس چاندی کی طرح ہو جو کسی ظالم کی قبر پہ وٹ دی گئی ہو، یعنی بظاہر تو وہ چمکتی رہتی ہے لیکن اس کے اندر گناہ ہی ہوتے ہیں۔ ظالم کی قبر ہے جس کے اندر اندھیرے ہی ہوتے ہیں، جس کے اندر گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا خدا تم پر غضبناک ہے، خدا تم پر غضبناک ہے، تمہارے دامن پر ایسا داغ ہے جو دھونے سے کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اور بھلا فرزند خاتم الانبیاء کے قتل کا دھبا تم کیسے اپنے دامن سے دھو سکتے ہو؟ کہ پتہ ہے تم نے کیا عمل تمہارے پاس ہے، تمہارے اعمال یہ تم نے فرزند خاتم الانبیاء کو قتل کر دیا، جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا، جسے خدا نے خدا کے رسول نے یہ مرتبہ دیا تھا کہ وہ جنت کے جوانوں کا سردار تھا، اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس کے قتل کا دھبا تم کیسے اپنے دامن سے دھو سکتے؟ اور پھر آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ کیا تم اسے کیسے مٹا سکتے ہو؟ وہ جو قتل ہوا تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے لیے جائے امن تھا، تمہارا پشت پناہ تھا، تم نے اسے مدد کے لیے پکارا اور وہ مدد کے لیے آ گیا، تمہیں پناہ دینے کے لیے۔ وہ تمہاری ہدایت کے لیے روشن دلیل تھا، ارے وہ تو تمہارے دین کا پیشوا تھا، تمہارے دین کا پیشوا تھا، تمہاری دنیا کا ہی قائد نہیں تھا، دنیا میں ہی تمہیں چیزیں دینے والا نہیں تھا، بلکہ وہ قیامت میں تمہاری ہدایت کرنے والا تھا۔ خدا قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے اس ہدایت کا کیا کیا، وہ تمہارے دین کا رہنما تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم عذاب خدا کے مستحق ہو، تم عذاب خدا کو مستحق ہو۔ تم نے رسول کے کس پاکیزہ کس ذریت کو تم نے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی؟ تم نے سوچا تم نے جسے قتل کر دیا، تم نے جسے قتل کر دیا وہ رسول کا کون تھا؟ تم نے رسول خدا کے جگر کو چاک چاک کر دیا، تم نے رسول خدا کے جگر کو چاک چاک کر دیا، تم نے اس کی محترم ذریت کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں، دیکھو اس چند دن کی مہلت پہ مغرور نہ ہونا،
کہ اس وقت تم سوچو گے تمہیں انعام و اکرام ملے گا، تمہیں دولت ملے گی، تمہیں نوازا جائے گا ظالموں کی طرف سے. یہ چند دن کی مہلت ہوتی ہے، زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں بتاؤ خدا کو کیا جواب دے گے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ پھر آپ فرما رہی ہیں کہ جب رسول خدا تم سے پوچھیں گے، جب رسول خدا تم سے پوچھیں گے کہ تم آخری امت تھے، تم آخری امت تھے، تم نے میری ذریت کے ساتھ کیا کیا کہ چند کو قتل کر دیا، چند کو قیدی بنا لیا، یہ تمہارا کارنامہ ہے، یہ تم نے رسول کے ساتھ کیا ہے، یہ تم نے رسول کے جگر کو چاک چاک کیا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں اور جب خدا کے رسول تم سے پوچھیں گے تو یہ بتاؤ تم کیا جواب دو گے. اب ظاہر ہے کہ گریہ وزاری کا شور بلند ہوتا جاتا ہے. اور ملاحظہ ہو، جیسا میں بتا رہی تھی کہ جہاں پہ زبانیں قطع کر دی جاتی تھیں، بلکہ ابن زیاد کا یہ طریقہ تھا، اپنے محل کے چاروں طرف لوگوں کو جمع کرتا تھا اور ان سے مطالبہ کرتا تھا کہ علی پر تبرہ کرو، اور ان میں سے جو بھی انکار کرتا تھا اس کے اعضاء قطع کر دیے جاتے تھے، اس کے اوپر بدترین مظالم ڈھائے جاتے تھے. اس جگہ جہاں لوگوں کی سانس لینا جنہیں دوبھر تھا مارے خوف کے، بس تمام مظالم کو دیکھتے ہوئے جو آئے دن محبان اہل بیت ساتھ بڑھے جاتے تھے، وہاں دیکھیے اب اس سناٹے میں کیا زندگی کی آوازیں ابھر رہی ہیں. اب ان آوازوں کو بند کر کے دکھاؤ. کوئی کس کی ہمت ہے کہ ان آوازوں کو بند کرے؟ کہ ایک طرف سے آواز آئی، لوگ چونکے، کچھ یاد آیا، کس کی آواز ہے، کس کی آواز؟ اور بے ساختہ لوگ کہتے ہیں اس بی بی کے منہ میں اس کے باپ علی ابن ابی طالب کی آواز ہے، اس بی بی کے منہ میں اس کے باپ علی ابن ابی طالب کی آواز ہے. تاریخ بتا رہی ہے یہ محض علی ابن ابی طالب کی آواز نہیں ہے. خدا کا رسول تمام انبیاء کا وارث ہے اور علی خدا کے رسول کا وارث ہے. یہ تمام انبیاء کی آواز ہے. دیکھو جو وارث انبیاء تھا اسے تم نے قتل کر دیا، لیکن اس انبیاء کے میراث کو کیا کرو گے؟ اس کو کیا کرو گے؟ اب لوگوں کو ہمتیں بڑھتی جاتی ہیں، جرأتیں بڑھتی جاتی ہیں. ایک طرف سے آواز آتی ہے اے اہل بیت رسالت، تمہاری عورتیں سب دنیا کی عورتوں سے زیادہ قابل عزت ہیں، تمہارے مرد سب مردوں سے زیادہ محترم ہیں، اور تمہارے بچے سارے بچوں سے زیادہ قابل قدر ہے. اب مختلف آوازیں آ رہی ہیں، اب روکنا کسی کی بس کی بات نہیں. اب اس ہلاکت کے طوفان میں زندگی کی آوازیں ابھر رہی ہیں. اب ظاہر ہے، اور یہاں تک کہ جو لوگ معذور ہو چکے ہیں، عبداللہ ابن عفیف ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں اور ابن زیاد منبر سے گستاخی کرتا ہے، اور نعوذ باللہ جیسے اس زمانے کا طریقہ ہو گیا تھا، اور وہ جو معذور انسان ہو چکا ہے اس میں بھی زندگی دوڑ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اے ابن زیاد، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، اور وہ جھوٹا ہے جسے تجھے امت پہ مسلط کیا ہے. جانتے تھے کیا قیمت دینی ہوگی، لیکن ہر قیمت پہ آمادہ ہیں. اس جھوٹ کے میدان میں اب سچائی بول رہی ہے، اب لوگوں کے ضمیر پکار رہے ہیں. بلا شبہ ہم سلام کرتے ہیں اس خاتون کو جو اس ہلاکت کے طوفان میں زندگی کی آواز بن گئی، جو اس ہلاکت کے طوفان میں اب حضرت نوح کی کشتی بن گئی، جو لوگوں کو نجات کی طرف بلانے والی ہے، جو لوگوں کو زندگی کی طرف بلانی ہے. ہم سلام کرتے ہیں اس بیوی کو کہ جسے بے ردا کیا گیا، لیکن بے ردا
آپ کی بے ردا جان نبی، آپ کی عظمت کو سلام، بے ردا جان نبی آپ کی عظمت کو سلام، آیت صبر و رضا آپ کی جرت کو سلام، ارے دستے رسن بسا کی قوت کو سلام، آپ کے دستے رسن بسا کی قوت کو سلام، منبر ناقص ہے اعلان صداقت کو سلام، اور مقتل حرف میں سچ جب بھی نظر آتا ہے آپ کا خطبہ تصور میں ابھر آتا ہے کہ جب بھی جھوٹ کے ذریعے سچ کو قتل کیا جاتا ہے، جب بھی مکر و فریب کے ذریعے سچائیوں کے خلاف محاذ بنائے جاتے ہیں، بی بی آپ نے بتایا سچ کا تحفظ کیسا ہوتا ہے، سچائیوں کو کس طرح زندگی دی جاتی ہے۔ ہم جب بھی یہ سوچتے ہیں کہ اس حالات میں سچائی کا کیسے تحفظ ہوتا ہے تو آپ کا خطبہ یاد آ جاتا ہے، اس طرح تحفظ ہوتا ہے جس طرح بی بی نے تحفظ کیا۔ ہماری جان قربان ہو جائے، ہمارے سامنے رسول کے اہل خاندان اتنی بڑی مثال چھوڑ گئے، اتنی بڑی مثال چھوڑ گئے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ذہن اور شعور روشنی کا مرکز بنتے چلے جائیں گے۔ سلام ہو بی بی آپ پر، آپ کے خانوادے پر، آپ کے لشکر پر۔